بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قلب مومنہ چینل پر خوش آمدید۔ آج کا ہمارا تعلیم الاسلام کا سبق ہے نماز کے ارکان کا بیان۔ چلتے ہیں سوالوں کی طرف، لیکن اس سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ یہ جو ہمارا ٹاپک ہے نا، یہ بہت امپورٹنٹ ہے، ہم سب کو پتہ ہونا چاہیے یہ سارا کچھ۔ تو پہلا سوال ہے جی ہمارا، ارکان نماز کسے کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے ارکان نماز ان چیزوں کو کہتے ہیں جو نماز کے اندر فرض ہیں۔ ارکان رکن کی جمع ہے، رکن کے معنی فرض اور ارکان کے معنی فرائض کے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی نماز کے اندر فرض کتنے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے 6 چیزیں فرض ہیں۔ اول تکبیر تحریمہ، دوسرے قیام یعنی کھڑا ہونا، تیسرے قرات یعنی قرآن مجید پڑھنا، چوتھے رکوع کرنا، پانچویں دونوں سجدے، چھٹے قاعدہ اخیرہ یعنی نماز کے اخیر میں اتحیات پڑھنے کی مقدار بیٹھنا، مگر تکبیر تحریمہ شرط ہے، رکن نہیں۔ اگلا سوال ہے جی تکبیر تحریمہ شرط ہے تو اسے پہلی 7 شرطوں کے ساتھ کیوں بیان نہیں کیا؟ تو اس کا جواب ہے چونکہ تکبیر تحریمہ اور نماز کے ارکان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے اور اسی سے نماز شروع ہوتی ہے، اس لیے تکبیر تحریمہ کو ارکان نماز کے ساتھ بیان کرنا مناسب معلوم ہوا۔ آگے ہے جی تکبیر تحریمہ کا بیان۔ تو اس کا سوال ہے تکبیر تحریمہ سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے جی نیت باندھتے وقت اللہ اکبر کہتے ہیں، اس تکبیر کے کہنے سے نماز شروع ہو جاتی ہے اور جو باتیں کہ نماز کے خلاف ہیں وہ حرام ہو جاتی ہیں، اس لیے اسے تکبیر تحریمہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی فرض نماز کی تکبیر تحریمہ جھکے جھکے کہی تو جائز ہوئی یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے نہیں، کیونکہ تحریمہ کے وقت فرض اور واجب نمازوں میں جبکہ کوئی عذر نہ ہو سیدھا کھڑا ہونا شرط ہے۔ اگلا سوال آگے چلتے ہیں جی نماز کے پہلے رکن یعنی قیام کا بیان۔ تو ہمارا سوال ہے جی قیام سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے قیام کھڑے ہونے کو کہتے ہیں اور کھڑے ہونے سے ایسا سیدھا کھڑا ہونا مراد ہے کہ گھٹنوں تک ہاتھ نہ پہنچ سکے۔ اگلا سوال ہے جی قیام کس قدر اور کس نماز میں فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے فرض اور واجب نمازوں میں اتنا کھڑا ہونا فرض ہے جس میں بقدر فرض قرات پڑھی جا سکے۔ اگلا سوال ہے جی اگر کھڑے ہونے کی طاقت نہ ہو تو کیا کرے؟ تو جواب ہے اس کا بیماری یا زخم یا دشمن کے خوف یا ایسے ہی کسی قوی عذر سے کھڑا نہ ہو سکے تو بیٹھ کر فرض اور واجب نمازیں پڑھنا جائز ہے۔ اگلا سوال ہے جی نفل نماز میں قیام کا کیا حکم ہے؟ تو اس کا جواب ہے نفل نماز میں قیام فرض نہیں، بلا عذر بھی بیٹھ کر نفل نماز پڑھنا جائز ہے، لیکن بلا عذر بیٹھ کر نفل پڑھنے میں آدھا ثواب ملتا ہے۔ آگے چلتے ہیں جی نماز کے دوسرے رکن قرات کا بیان۔ تو اس کا سوال ہے جی قرات سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے قرات قرآن مجید پڑھنے کو کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی نماز میں کتنا قرآن مجید پڑھنا ضروری ہے؟ تو اس کا جواب ہے کم از کم 1 آیت پڑھنا فرض ہے اور سورۃ فاتحہ پڑھنا واجب ہے، اور فرض کی پہلی 2 رکعتوں اور نماز وتر اور سنت اور نفل کی تمام رکعتوں میں سورۃ فاتحہ کے بعد کوئی اور سورت یا بڑی 1 آیت یا چھوٹی 3 آیتیں پڑھنا بھی واجب ہے۔ اگلا سوال ہے جی کیا سورہ فاتحہ تمام نمازوں کی ہر رکعت میں پڑھنا واجب ہے؟ تو اس کا جواب ہے فرض نمازوں کی تیسری رکعت اور چوتھی رکعت کے علاوہ ہر نماز کی، خواہ وہ فرض نماز ہو یا واجب یا سنت ہو یا نفل، ہر رکعت میں سورہ فاتحہ پڑھنا واجب ہے۔ اگلا سوال ہے جی اگر کسی کو 1 آیت بھی یاد نہ ہو تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے سبحان اللہ یا الحمدللہ بجائے قرات کے پڑھ لے، اور جلد سے جلد اس پر قرآن مجید سیکھنا اور یاد کرنا فرض ہے۔ قرات فرض کی مقدار یاد کر لینا فرض اور واجب کی مقدار واجب، اور نہ سیکھنے میں
سخت گناہگار ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، قرآن مجید کس کس نماز میں زور سے پڑھنا چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے امام پر واجب ہے کہ نماز مغرب اور عشاء کی پہلی 2 رکعتوں میں اور فجر اور جمعہ اور عیدین کی نمازوں میں اور رمضان المبارک کے مہینوں میں تراویح اور وتر کی نمازوں میں آواز کے ساتھ پڑھے۔ اگلا سوال ہے جی، کن نمازوں میں قرأت آہستہ کرنی چاہیے؟ تو اس کا جواب ہے نماز ظہر اور نماز عصر میں امام اور منفرد سب کو، اور نماز وتر میں منفرد کو قرأت آہستہ کرنی چاہیے۔ اگلا سوال ہے جی، زور سے پڑھنے کی کیا مقدار ہے؟ تو اس کا جواب ہے زور سے پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز پاس والے شخص کے کان میں پہنچ سکے، اور آہستہ پڑھنے کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اپنی آواز اپنے کان میں پہنچ سکے۔ اگلا سوال ہے جی، جن نمازوں میں آواز سے قرأت کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے انہیں جہری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ جہر کے معنی زور سے پڑھنے کے ہیں۔ اگلا سوال ہے جی، جن نمازوں میں آہستہ قرأت کی جاتی ہے انہیں کیا کہتے ہیں؟ تو اس کا جواب ہے انہیں سری نمازیں کہتے ہیں، کیونکہ سری کے معنی آہستہ پڑھنے کے ہیں۔ اگر کوئی شخص زبان سے الفاظ نہ کہے، صرف خیال میں پڑھ جائے تو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب صرف خیال دوڑا لینے سے نماز نہ ہوگی، بلکہ زبان سے پڑھنا ضروری ہے۔ نماز کے تیسرے رکن رکوع اور چوتھے رکن سجدے کا بیان۔ پہلا سوال ہے جی، رکوع کی ادنا مقدار کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے رکوع کی ادنا مقدار اس قدر جھکنا ہے کہ ہاتھ گھٹنوں تک پہنچ جائیں۔ اگلا سوال ہے جی، رکوع کا مسنون طریقہ کیا ہے؟ تو اس کا جواب ہے اس قدر جھکنا کہ سر اور کمر برابر رہے اور ہاتھ پسلیوں سے جدا رہیں اور گھٹنوں کو دونوں ہاتھوں سے پکڑ لیا جائے۔ اگلا سوال ہے جی، اگر بڑھاپے کی وجہ سے اس قدر کمر جھک جائے یا کوئی اتنا کبڑا ہو کہ رکوع کی شکل ہو جائے تو رکوع کس طرح کرے؟ تو اس کا جواب ہے سر سے اشارہ کر لے، یعنی صرف سر کو ذرا جھکا دینے سے اس کا رکوع ادا ہو جائے گا۔ اگلا سوال ہے جی، سجدے سے کیا مراد ہے؟ تو اس کا جواب ہے زمین پر پیشانی رکھنے کو سجدہ کہتے ہیں۔ اگلا سوال ہے اگر صرف ناک یا پیشانی پر سجدہ کرے تو سجدہ ادا ہوگا یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے اگر کسی عذر سے ایسا کرے تو جائز ہے، اور بلا عذر صرف پیشانی پر سجدہ کیا تو سجدہ تو ہو جائے گا لیکن مکروہ ہے، اور بلا عذر صرف ناک پر سجدہ کرنے سے سجدہ ادا بھی نہ ہوگا۔ اگلا سوال ہے جی، ہر رکعت میں ایک سجدہ فرض ہے یا دونوں؟ تو اس کا جواب ہے دونوں سجدے فرض ہیں۔ اگلا سوال ہے اگر پیشانی اور ناک دونوں پر زخم ہو تو کیا کرے؟ تو اس کا جواب ہے سجدے کا اشارہ سر سے کر لینا ایسے شخص کے لیے کافی ہے۔ اگلا سوال ہے پہلے سجدے کے بعد کس قدر ٹھہر کر دوسرا سجدہ کرے؟ تو اس کا جواب ہے اچھی طرح بیٹھ جائے پھر دوسرا سجدہ کرے۔ اگلا سوال ہے عیدین یا جمعہ یا اور کسی بڑی جماعت میں لوگوں کی کثرت کی وجہ سے جگہ تنگ ہو گئی اور پیچھے والے شخص نے اپنے آگے والے کی پیٹھ پر سجدہ کر لیا تو جائز ہے یا نہیں؟ تو اس کا جواب ہے جائز ہے۔ نماز کے 5ویں رکن قاعدہ اخیرہ کا بیان۔ سوال ہے جی، قاعدہ اخیرہ کی کتنی مقدار فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے التحیات کے آخری الفاظ عبدہ و رسولہ تک پڑھنے کی مقدار بیٹھنا فرض ہے۔ اگلا سوال ہے جی، قاعدہ اخیرہ کن کن نمازوں میں فرض ہے؟ تو اس کا جواب ہے تمام نمازوں میں، خواہ فرض ہوں یا واجب، سنت ہوں یا نفل، قاعدہ اخیرہ فرض ہے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی۔ اگر آپ چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور آگے شیئر کریں۔ جزاک اللہ خیرن۔